نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ کسی خاتون کا سوال ہے کہ نماز پڑھتے وقت یا قرآن پڑھتے وقت اچانک مجھے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات قرآن پکڑتے وقت مجھے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے ہاتھ سے قرآن جو ہے گر نہ جائے، یا میں اس کو میرے دل میں وسوسہ آتا ہے کہ میں اس کو پھینک دوں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو سوال کرنے والی خاتون ہے، اس نے اس بات کا حل پوچھا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی مسنون علاج کرنے والے راقی کے ساتھ دم کر کے اپنا مستقل علاج کروائے۔ ایک بات جو سب سے اہم ہے، کیونکہ جس طرح کی یہ کیفیت بتا رہی ہیں، بہت ممکنات کے اندر یہ بات ہے کہ اس خاتون کی طبیعت میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جو راقی صحیح علاج کرنے والا ہو، قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے والا ہو، اس سے رابطہ کر کے اس سے علاج کروائے۔ جب تک علاج کسی بھی شخص کے پاس علاج کی غرض سے نہیں جاتی، اس وقت تک اپنے مسنون اذکار، صبح اور شام کے جو مسنون اذکار ہیں ان کی پابندی کرے۔ حد الوسع کوشش کر کے سوچے کہ کہیں اس سے کوئی ایسا کام تو نہیں سرزد ہو رہا جس سے اللہ کی ناراضگی ہو۔ اگر اس کے اعمال کے اندر کوئی ایسی بات ہے تو وہ فوری طور پہ اللہ سے معافی طلب کرتے ہوئے ان چیزوں کو چھوڑے اور اللہ کی دین کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف رجوع کرے، نماز کی پابندی کرے۔ اب یہاں یہ سوال اس کے ذہن میں ضرور آتا ہوگا کہ میں نماز کی پابندی کا کہہ رہا ہوں اور مجھے نماز پڑھنا مشکل ہے، پڑھی نہیں جاتی۔ بعض اوقات مریض کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ نماز کی حالت کے اندر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اور جس سے مریض نماز کے اندر گر جاتا ہے، اور ایسے کئی مریض ہیں جن کو چوٹیں بھی لگی۔ ایسی صورت میں اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا مشکل ہے، بیٹھ کے پڑھ لے۔ اگر پوری نماز پڑھنا فوری طور پہ ممکن ایسے نہیں کہ بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے، دورے کی کیفیت ہے، تو اس صورت میں فرض نماز پھر بھی نہیں چھوڑنی، فرض نماز پھر بھی ترک نہیں کرنی، یعنی ہر نماز کی جو فرض رکھتے ہیں وہ پھر بھی پڑھے۔ وقتی طور پر اگر نوافل نہیں پڑھے جاتے تو ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن جو فرائض ہیں ان کو وہ پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو ہاتھ میں پکڑے، اس کو جو وسوسہ آ رہا ہے قرآن پھینکنے کے حوالے سے یا غصے کی شدت ہے، اس سے گھبرائے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اصول بتایا کہ جب قرآن بھی پڑھنا ہو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کرو، تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے قرآن کی تلاوت شروع کریں۔ جب آپ تعوذ پڑھیں گے، تعوذ کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اس مردود سے، رجیم سے مجھے بچا۔ میں ایک بات جانتا ہوں زندگی کے اندر جو بھی اللہ نے سکھایا، ایک بات کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اور اپنے ایمان کو مستحکم کیجئے۔ اور وہ کیا بات ہے؟ دنیا کے اندر میں دین کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اللہ کے بعد اللہ کی جو مقابلے کی پاور ہے وہ شیطان ہے، لیکن اللہ نے ایک لمٹ کے اندر اس کو طاقت دی۔ اگر ان لمیٹڈ طاقت کا کوئی مالک ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ اس بات کو کہ انسان شیطان کے مقابلے میں اللہ سے پناہ طلب کرے کہ اللہ میں تیرے پناہ میں آنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اللہ تو مجھے اس مردود سے بچا۔ وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ کیسے مجھے اپنی پناہ سے نکال کے اس مردود کے حوالے کر دے گا؟ پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کریں، ایمان کی پوری قوت سے اللہ سے، کہ ہم نے اس ذات کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا ہے، اب مجھے دنیا کی کوئی شیطانی قوت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بات سیدھی سی ہے۔ قرآن پڑھتے وقت یہ وسوسہ آتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ یہ اسپرچول حوالے سے ایشو ہوتے ہیں، مسائل آتے ہیں، مجھے پتہ ہے، میں سارا دن دیکھتا ہوں ایسے مریضوں کو، لیکن نصیحت کیا کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ اختیار کریں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ ہاتھ میں نہیں پکڑ کے پڑھا جاتا، زبانی پڑھیں،
قرآن میں سے جو زبانی یاد ہے اس کو پڑھنا شروع کریں. سورہ فاتحہ پڑھیں، شیطان کو انتہائی تکلیف پہنچتی ہے. درود پاک پڑھیں، شیطان کو انتہائی تکلیف پہنچتی ہے. آپ اس کو پڑھیں، پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مردود کے شر سے بچا لے گا اور اس بیماری سے نجات عطا فرما دے گا. اور ساتھ ساتھ کسی بھی راقی سے رابطہ کر کے جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے والا ہو، یہ بات یاد رکھیں. ویسے تو ہر گلی محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اکثریت کے جو طریقے ہیں وہ طریقے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہیں. لہذا ایسا شخص جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتا ہو، اسے رابطہ کر کے اسے علاج کروائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرض سے شفا عطا فرمائے.